وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دوران تلبیہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، جبکہ سنت یہ ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ اب وہاں پر جو مصلحت تھی، مصلحت عامہ، اس کے تحت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی سہولت کی خاطر تلبیہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ جو قافلے ہیں دور دراز سے آئے ہوئے، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ آواز دے کر اپنے لوگوں کو تلاش کر سکے۔ اگر سب لوگ بلند آواز سے ہی تلبیہ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حج کا ماحول تھا، اس میں اس قدر زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے جو کہ بعد میں آنا شروع ہوئے۔ اس وقت آسان تھا، اور بعد میں حالات ایسے بن گئے کہ رش بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ بچھڑ جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تلبیہ آہستہ پڑھو، تاکہ ایک تو ذکر اذکار پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو خلل نہ ہو، اور دوسرا جو قافلے ہیں ان کا نظم و ضبط برقرار رہے۔ اب یہ ان کا اجتہاد تھا انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے، اسے سنت کی مخالفت یا ترک سنت نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کامنٹس کیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اسی وقت تلبیہ بلند آواز سے کہیں جس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو یہ آپ کا جذبہ اتباع سنت تھا، آپ کا شدت شوق تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت میر معاویہ کوئی تارک سنت ہوئے یا سنت کے مخالف ہوئے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا یہ بغض علی میں کیا گیا، تو دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ روایات میں نہیں ہیں کہ حضرت علی کے بغض کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ روایات میں بس اتنا ہی ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ آہستہ پڑھا جائے۔ ہاں، سنن نسائی کی ایک روایت میں یہ لفظ واقعی موجود ہے، اس میں حضرت معاویہ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے حضرت علی کے بغض میں ایسا کیا ہے، بلکہ کمنٹ کرنے والا راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے بغض علی میں ایسا کر دیا، اور وہ جو روایت ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں خالد بن مخلد نام کا ایک راوی ہے، جس کے اوپر محدثین نے سخت جرح بھی کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، مختلف آراء اس پر موجود ہیں۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہٰذا ضعیف روایات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو عادل صحابہ ہیں، جن کی جماعت کائنات کی تمام جماعتوں سے بہتر ہے، جن کے حق و صداقت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جن پر اعتماد کرنے کا حکم آپ نے خود ارشاد فرمایا، ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر ہم ان صحابہ کرام پہ ایسا الزام نہیں لگا سکتے۔ اور پھر اب دوسری بات پہ غور فرمائیں نا کہ ایک چیز واضح طور پر سنت ہے، راوی خود یہ کہہ رہا ہے کہ سنت رسول چھوڑی ہے، ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت رسول ہے، تو اب چھوڑنے کی یا حالات کے پیش نظر عمل نہ کرنے کی وجہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک چیز سنت رسول ہے، وہاں پر بغض علی کہاں سے آ گیا؟ اگر چھوڑی گئی ہے تو رسول اللہ کی سنت چھوڑی گئی ہے، تو بغض علی کا تو وہاں پر کوئی دخل ہی کوئی نہیں، کوئی چکر ہی کوئی نہیں۔ بغض علی تو تب ہونا جب وہ سنت علی المرتضیٰ ہو، جب وہ کام حضرت علی نے شروع کروایا ہو، بغض علی تو تب ہو، یا مولا علی کی وہاں کوئی خاص
عمل دخل ہو، وہ تو واضح طور پر رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس پہ عدم عمل کی جو وجہ ہے وہ میں عرض کر چکا۔